ہارون صاحب، گندم کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تھی اس سے متعلق ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جس قسم کی گندم درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کی کوالٹی انتہائی لو ہے کہ وہ پہنچتے خراب ہو جائے گی، وہ بھی اس کے مسائل. وہ تو آپ انسپیکشن وہیں کر سکتے، وہ مسئلہ نہیں ہے. وہ اگر آپ نگرانی کریں گے، لو کیسے ہے؟ ابھی تو وہ گندم بوریوں میں بھری ہی نہیں گئی، ابھی آرڈر پلیس ہی نہیں ہوا. ابھی تو وہ جو ہے ٹینڈر طلب کیے گئے ہیں، ابھی تو اس کی منظوری ہی نہیں ہوئی. وہ گندم تو بڑی یوکرین میں زیادہ تر، اور وہ شپمنٹ کی اجازت ہی نہیں دے رہے، وہاں حالات ہی نہیں ہے شپمنٹ. یہ آم کا کیا ہوا ہارون صاحب؟ 50% وہ جب موسم عام ہوتا ہے موسم بہار میں، یہ سمجھ لیں مارچ میں لگتا ہے بور، اور وہ موسم بہار کی ہلکی تمازت میں وہ بور سے پھر وہ بنتا ہے آم کیری اسے کہتے ہیں، اور پھر وہ بڑا ہوتا ہے سائز اس کا، اور پھر وہ جب دھوپ تیز ہوتی ہے، تربوز یا خربوزہ یا کھجور، اسے تیز دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے. پھر تیز دھوپ میں موسم بہار چاہیے اس کو. اس دفعہ موسم بہار آئے ہی نہیں. لیکن یہ جو خبریں چھپ رہی ہیں نا 50%، یہ صحیح نہیں ہے. 30-35% نقصان ہوا ہے. اچھا، وہ تو مطلب یہ سائز چھوٹا رہ گیا، یہ جھڑ گیا، بور وہ عام بنے ہی نہیں. 30-35% کا فرق ہے. 18,000 کتنا لاکھ ٹن کتنا پیدا ہوتا ہے. اور یہ دنیا میں اتنی اس کی مانگ ہے، آپ 10 کروڑ ٹن پیدا کر لیں تو وہ بھی دنیا خرید لے گی. لیکن وہ ظاہر ہے، فواد صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ سبزیاں اور پھل بیچ کے تو آج کی دنیا نہیں چل سکتی نا. مگر بہرحال مہنگا ہوگا اس دفعہ، مہنگا ہے اگر ایکسپورٹ. جب کوئی چیز کم ہوتی ہے تو مہنگی ہوتی ہے. بھائی ہم تو اپریل میں بکنگ کرانا شروع کر دیتے ہیں، کسی نہ کسی باغ والے سے رابطہ کرتے ہیں ملتان میں، دوستوں سے کہتے ہیں سب سے اچھا ملتان اور اس کے گردنوا میں ہوتا ہے. اور ملتان سے یاد ہے ہارون صاحب، کیا ظلم ہوا ہے، 5,000 درخت وہاں پہ ملتان میں کاٹ دیے گئے آم کے، اس کے اوپر بڑا احتجاج ہو رہا ہے. کریں گے اس پہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ہارون صاحب، جو بڑا اہم معاملہ ہے کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے متعلق، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک رپورٹ شائع کی ہارون صاحب، اس کی سینکشن کمیٹی. ہاں، وہ کہتی ہے پاکستان کی سلامتی کو درپیش خطرات کے بارے میں یاد دہانی کرواتے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ جو امن مذاکرات ہیں ان کی کامیابی کے امکانات کم ہیں، اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. نہیں، وہ تو بالکل واضح ہے. جیسے ہم اپنے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بوتل پانی کی رکھی ہوئی ہے، اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں وہ 4-5 ہزار آدمی ہیں. وہ خلاف توقع اندازہ یہ تھا کہ طالبان نے اپنی صفوں میں ضم کر لیں گے اور ضم ہو جائیں گے. صحیح. لیکن وہ تو جو عادت پڑ جاتی ہے نا، جو ٹرگر ہیپی جس کو کہتے ہیں، جو بند گولی چلانے میں ہی خوش ہوتا ہے، اس کا ایک مزاج بن جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ ان کی صفوں میں ضم ہونے سے انہوں نے گریز کیا، اور وہ دباؤ بھی نہیں ڈال سکتے کہ ان کے حلیف ہیں امریکہ سے لڑتے رہے. صحیح. بلکہ 17 ایسے گروپ تھے جنہوں نے اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے، اور 46 حملے کیے ہیں انہوں نے طالبان کے آنے کے بعد. 79 پاکستانی شہید ہوئے، زیادہ تر یہ سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قبائلی علاقہ جو ہے اس کو جو ضم کیا گیا وہ کیسا ختم کیا جائے، اور وغیرہ وغیرہ عجیب و غریب ان کا مطالعہ، ہمارے سب لوگ رہا کیے جائیں. مذاکرات ہوئے ہیں، لیکن جتنے مذاکرات 2004 میں ہوئے تھے نیک محمد کے ساتھ، 2005 میں ہوئے تھے بیت اللہ محسود کے ساتھ، 2009 میں صوفی محمد کے ساتھ ہوئے تھے، وہ فقیر محمد کے ساتھ ہوئے تھے. گروپ ہیں یہ سارے، گل بہادر منگل، وہ کیا تھا، منگل باغ ہے، گل بہادر گروپ ہے، حافظ گل بہادر. یہ سارے مذاکرات ہمیشہ ناکام ہوئے. ہوگا فائنلی یہی کہ یا وہ وہاں ضم ہوں گے. سراج حقانی صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں، اور ادھر سے وہ پشاور کے کور کمانڈر جو آئیسے کے چیف رہے ہیں وہ گئے تھے. اور بعد تو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سمجھوتا ہو جائے گا، بس دستخط ہونے ہی والے ہیں اور یہ ہو جائے گا. میں تو اس پہ یقین نہیں کرتا، لیکن ہو بھی جائے گا تو یہ دیکھیے ٹیررسٹ جو ہوتا ہے اس کا کوئی نہیں. مذاکرات کرنے چاہیے اگر وہ ہتھیار رکھنے کے لیے تیار ہے اور مین سٹریم میں آنے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ جو ان کا مزاج ہے نا، صدیوں سے چلاتا ہے. یہ ایسے لوگ نہیں ہیں. یہاں جب یہ متشدد تحریکیں پیدا ہو جاتی ہیں، دیکھیے نا وہ جو تھی اسماعیلی تحریک جو تھی، بعد میں تو خیر وہ بہت پرامن شہری بن گئے. لیکن یہ ہے کہ وہ تو یعنی کوئی آدمی محفوظ نہیں تھا. سینکڑوں ہزاروں اہم آدمیوں کو انہوں نے مار ڈالا. یہی
جو لیبنان کی پہاڑیاں ہیں دشوار گزار، اس میں وہ رہتے تھے، اندر تو پانی وانی موجود تھا. تو یہ متشدد تحریکیں بڑا عرصہ لیتی ہیں. صلاح الدین ایوبی نہیں ختم کر سکا تھا انہیں، وہ تو پھر بعد میں ختم ہوئے رکن الدین بابرس کے زمانے میں اور تاتاریوں کے یلغار میں. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، ٹھیک ہے ان سے مذاکرات ہونے چاہیے، ہتھیار پھینکنے کو تیار ہے وہ بھی، ان سے ایگریمنٹ ہونا چاہیے، قومی دھارے میں آنا چاہیے، مگر جو ان کی شرائط ہیں وہ تو کسی مانے ہی نہیں جا سکتے، سوال ہی نہیں پیدا تھا، وہ آلریڈی ریجیکٹ کی جا چکے ہیں. وہ دیکھیے وہ جو آدمی قتل کرنے کا عادی ہو جاتا ہے نا، وہ ہوش و حواس میں نہیں ہوتا. سوال یہ مسجد پہ حملہ، دادا دربار پہ حملہ، عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ حملہ، مینا بازار پہ حملہ اور چرچ پہ حملہ، بچوں کے سکول پہ حملہ. یہ وہی پاگل پن ہے وہ جو ٹیکسس میں ہوا ہے، اسی طرح کا. اگرچہ یہ نام استعمال کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لڑکے ہوں گے آپس میں لڑ مریں گے. اور ان کی کنیت ان کے شہروں کے نام سے ہوگی. وہ یہ باز کی یعنی وہ جو تھا نا بغدادی، جی بلند شہر کے نام پہ تو کنیت ہوتی نہیں ہے، اولاد کے نام پہ ہوتی ہے کنیت. لیکن وہ اس طرح سے انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا ہارون صاحب. نہیں، ایک طویل کشمکش ہے، نہایت صبر چاہیے، اچھی پلاننگ چاہیے. آپ کو افغانوں کی مدد بھی، انسان ہیں بھائی، آدمی ہیں، بچہ بھوکا ہے، عورت بھوکی ہے، بوڑھا آدمی بھوکا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے، دباؤ بھی رکھنا ہے، سمجھانا بھی ہے. آپ انسانوں سے ڈیل کر رہے ہیں نا، ان معصوم لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، انتہا پسندوں کا قصور ہوتا ہے. لیکن یہ فائنلی آخر کار یہ لوگ تھک جائے. پاکستان آرمی بہت بڑی وار مشین ہے، دنیا کی 6ٹھی سب سے بڑی آرمی ہے تعداد میں، اور اسلحہ کم صحیح بعض ملکوں کے مقابلے میں کمی ہے، لیکن اقوام متحدہ کو تو جب فوج چاہیے ہوتی ہے کسی علاقے میں تو ان کی پہلی ترجیح پاکستان ہوتا ہے. ابھی بھی امن مشن کے لیے پاکستان دنیا کی زبردست وار مشین ہے. اس کو نہ خود سیاست میں الجھنا چاہیے، نہ سیاست دانوں کو انہیں الجھانا چاہیے. ٹھیک ہے، جو ان کا کام ہے یہ کریں. تو یہ دہشت گردی کے خلاف اتنی بڑی جنگ جیت لی ہے تو وہ بھی جیت لیں. یہ کوئی آسان نہیں تھا، لیکن الحمدللہ پاکستان آرمی نے کیا. ہارون صاحب لاسٹلی 2 منٹس ہیں، ملک کے اندر جو انرجی کرائسس ہے اس کا حل کس طرح سے موجودہ گورنمنٹ کرے گی؟ اس کے اوپر بھی بڑی چیزیں سامنے آنی ہے، خاص طور پہ لوڈ شیڈنگ کو لے کے بہت سارے معاملات ہیں، آدھا ملک اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے. نہیں وہ دیکھیے، تو آپ نے پہلے بتایا ہوتا میں تیاری کرتا. اس کو کل پہ رکھ لیں، میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں. پام آئل کا وہ بڑا کرائسس ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے 3 گنا قیمت بڑھ گئی ہے، 3 گنا. وجہ کیا ہے؟ فصل کم ہوئی ہے انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ویسے ہی پیداوار کم ہو گئی ہے. ٹھیک، انڈونیشیا میں کنزمپشن بڑھ گئی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی خریدے گا وہ اتنے % غالباً 1/3 مقامی منڈی میں فراہم کرے گا. خوشحالی آئی انڈونیشیا میں، اس میں کنزمپشن بڑھ گئی ہے. 85% جو ہے وہ ملائیشیا اور یہ افریقہ میں اور وسطی امریکہ سے یہ پودے لائے گئے تھے، لیکن یہ اس کو یہاں کا موسم سازگار ہوا. اس میں اہم بات یہ ہے، کئی دفعہ اس کی اسٹڈیز ہو چکی ہیں، میں نے بھی صبح ایک اسٹڈی پڑھی. 5 لاکھ ایکڑ زمین پاکستان میں ایسی ہے، ٹھٹھا، بدین، بلوچستان کے، سندھ کے ساحلی علاقے، بلوچستان کے ساحلی علاقے، جس میں یہ پیدا ہے. اور اگر 5 لاکھ ایکڑ میں آپ یہ پیدا کر لیں تو آپ کو باہر سے منگوانے کی ضرورت نہیں ہے. اور سرسوں کے مقابلے میں، کنولا کے مقابلے میں، سورج مکھی کے مقابلے میں یہ 4-5 گنا زیادہ آئل اس سے پیدا ہوتا ہے اور مہنگا ہوتا ہے. اور 1 ایکڑ سے منیمم 2.5 سال کے بعد 1 ایکڑ سے منیمم 4 لاکھ کی آمدن ہوگی. اور 100 سال اس درخت کی عمر ہوتی ہے، ویسے 60 سال کے بعد عام طور پہ کاٹ دیا جاتا ہے. اور بہت اس میں تیل نکلتا ہے. یہ تو ان علاقوں میں، اور زمین وہاں مہنگی نہیں ہے، وہاں اپنا کاشت کریں. دیکھیں اولیو کا کوئی مانتا ہی نہیں تھا جب ہم نے مہم شروع کی تھی. اب دھڑا دھڑ پاکستان میں اولیو لگ رہا ہے، اور another 10 years انشاءاللہ پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہے. اور پاکستانی اولیو آئل جو ہے وہ ساری دنیا سے بہتر ہے.